بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعمیر صحت چینل میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے استھما، دمہ۔ یہ ایک التہابی مرض ہے جو کہ پھیپھڑوں میں موجود سانس کی نالیوں میں مختلف محرکات سے انتہائی حساسیت کے سبب سانس کی نالیوں میں تنگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مریض کی ہسٹری لیں گے۔ مریض کو سانس میں دشواری کے ساتھ سی آواز سنائی دیتی ہے، سینے میں جگراؤ محسوس ہوتا ہے، بار بار کھانسی کی شکایت کرتا ہے، رات میں اور ورزش کے بعد کھانسی اور سی آواز میں شدت آ جاتی ہے اور سانس کی نالیوں کو پھیلانے والی ادویات برونکو ڈائلیٹرز کے استعمال سے بہتری آ جاتی ہے۔ بخار ہوگا اور بلغم کی رنگت میں پیلاہٹ ملے گی۔ جلدی امراض جیسے کہ ایگزیما اور جلد پر ددوڑے نکلنا، ہائی فیور کی ہسٹری ملے گی۔ ناک کی جھلی میں ورم یعنی رائنائٹس اور ناک کے گوشت کا بڑھا ہوا ملنا یعنی نیزل پولیپس کی ہسٹری ملے گی۔ معائنے کے دوران مندرجہ ذیل نکات دیکھیں گے۔ سینے کے دونوں جانب پورے پھیپھڑوں میں سی آواز یعنی ویزنگ ساؤنڈ سنائی دے گی۔ اس کے علاوہ اضافی تنفسی عضلات ایسیسری ریسپیریٹری مسلز کی حرکات دیکھیں گے۔ دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی ملے گی۔ سانس لینے کے لیے بغیر روکے بالترتیب جملے بولے گا۔ تشخیص: اس مریض میں جلد پر ددوڑے نکلنے یعنی ہائی فیور اور سینے کے دونوں جانب سی آواز یعنی ویزنگ ساؤنڈ کا سنائی دینا شعبی دمہ یعنی سانس کی نالیوں میں تنگی یعنی برونکل استھما کو ظاہر کرتا ہے۔ اہم تشخیصی نکات: دمہ کو بڑھانے والے محرک عناصر انفیکشن، اسٹریس، ورزش، ادویات جیسے کہ بیٹا بلاکرز، بیرونی الرجین وغیرہ ہوتے ہیں۔ دمہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اندرونی دمہ اور بیرونی دمہ۔ اندرونی دمہ کا سبب الرجین نہیں ہوتے اور اس کا آغاز 30 سال کے بعد ہوتا ہے۔ اس قسم میں وقت کے ساتھ علامات اور مرض کی شدت بڑھتی رہتی ہیں، جبکہ بیرونی دمہ کا سبب یقیناً کوئی الرجین ہوتا ہے۔ اس کا آغاز بچپن یا موسمی تبدیلیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مزمن دمہ یعنی کرونک استھما میں مندرجہ ذیل علامات میں اسٹیرائڈز کا استعمال کرواتے ہیں۔ سانس لیتے وقت سی کی آواز سے نیند میں خلل آنا، سینے میں جگراؤ یا تنگی زیادہ وقت تک برقرار رہے، علامات کا بڑھ جانا اور سانس کا باہر کی جانب خارج کرنے میں دن بدن مشکل پیدا ہو جائے۔ مریض کا سانس کی نالیوں کو پھیلانے والی ادویات یعنی برونکو ڈائلیٹر کا استعمال بہت زیادہ کرنا، ایمرجنسی طور پر نیبولائزز کی نوبت پیش آ جانا، ان تمام حالات میں اسٹیرائڈز کا استعمال کروائیں گے۔ دمہ کے مریضوں میں ابتدائی طور پر بیوڈوسونائڈ انہیلڈ کا استعمال کروانے پر مرض پر بہتر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہیلر کی مقدار کم کرنے کے نتیجے میں ساتھ میں دیگر ادویات یا طریقہ علاج کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ انہیلر کے اچانک چھوڑنے کے سبب مرض میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ دمہ حاد یعنی ایکیوٹ استھما کے مریضوں کو بیٹا ایگونسٹ جیسے کہ سالبیٹامول سے نیبولائز کریں۔ زیادہ مقدار میں اسٹیرائڈز بذریعہ IV اور اورل دونوں طرح دیں۔ ہوا کے پھیپھڑوں میں بڑھ جانا یعنی نیموتھاریکس کو مسترد کرنے کے لیے چیسٹ ایکس رے کروائیں گے۔ اگر جان لیوا علامات ہوں تو ایسی حالت میں نیبولائز کرتے وقت بیٹا ایگونسٹ کے ساتھ ایپراٹروپیم بھی شامل کریں گے اور ساتھ میں سالبیٹامول انٹراوینس دیں گے۔ شدت حاد دمہ کے مریضوں میں مندرجہ ذیل علامات ملیں گی۔ مریض ایک سانس میں جملہ مکمل نہیں کر پائے گا۔ تنفسی حرکات 1 منٹ میں 25 سے زیادہ ملیں گی۔ نبض 1 منٹ میں 110 سے زیادہ ملیں گی۔ سانس کو باہر کی طرف خارج کرنے کی مقدار یعنی پیک ایکسپائریٹری فلو ریٹ 50% سے کم ملے گی۔ دمہ حاد میں مندرجہ ذیل علامات کا ملنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ مریض میں پیک ایکسپائریٹری فلو ریٹ کا 33% سے کم ملنا، مریض کا تھکا ہوا، الجھا ہوا یا بے ہوشی کی حالت میں ہونا، معائنے کے دوران تنفسی عمل میں کمی یا کمزوری اور جلد میں نیلاہٹ یعنی سائنوسس کا ملنا، دل کی دھڑکن میں کمی بریڈیکارڈیا اور خون کے دباؤ میں کمی یعنی ہائپوٹینشن کا ملنا۔
مندرجہ ذیل علامات جان لیوا یا مرض کی شدت کو ظاہر کرتی ہیں: خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کا زیادہ ملنا، خلیات میں آکسیجن کی شدت سے کمی یعنی ہائپوکسیا کا ملنا، خون کی پی ایچ کا کم ملنا۔ دیگر امراض جن میں سی ٹی سی آواز یعنی ویزنگ ساؤنڈ واضح علامات ہو سکتی ہیں، ان میں کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز، بائیں جانب کے جوف القلب کا فیل ہو جانا یعنی لیفٹ وینٹریکولر فیلئر، پھیپھڑوں میں رسولی جو کہ سانس لینے میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہو، اور پولی آرٹیریوسس نوڈوسا شامل ہے۔ مزاج کے اعتبار سے دمہ ایک سوداوی مرض ہے جس میں مریض کو سانس لینے میں تنگی دو وجہ سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، گیس یا ریا کے سبب سینے پر دباؤ بڑھتا ہے اور مریض کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ دوسرا سبب پھیپھڑوں میں موجود سانس کی نالیوں میں تنگی کی وجہ سے مریض کو سانس لینے میں دشواری کے ساتھ سی ٹی سی آواز یعنی ویزنگ ساؤنڈ سنائی دیتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ غذا نمبر 1 اور 2 ٹھنڈی اور کھٹی اور خشک اشیاء سے پرہیز کرائیں گے، اور غذا نمبر 3 اور 4 استعمال کریں گے، اور دواؤں میں صبح شام جوارش زنجبیل 6 گرام اور شربت بنفشہ 2 چمچے ہمراہ نیم گرم پانی استعمال کریں، اور بعد غذا جوارش جالی نوز 6 گرام ہمراہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ مزید معلومات اور علاج کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔